لام کے نیچے زیر، اور عالم کا لام کے اوپر زبر پڑنے کا مطلب ہوتا ہے جہان، اللہ کے سوا سارا جو جہان ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عالم، ٹھیک ہے؟ تو یہاں حضور سید عالم پڑھنا، کیا پڑھنا ہے؟ سید، اور لفظ سید ہوتا ہے یا کے نیچے زیر، سید، جو سید کہے وہ لفظ غلط پڑتا ہے، لفظ کیا پڑھنا ہے؟ سید، اور جب ان کی آپس میں اضافت کر کے پڑھیں گے تو پڑھیں گے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا ہے بھائی؟ نور۔ اس پر بعض لوگ جو ہیں وہ حضور کو نور نہیں مانتے، تو پہلے اس حصے میں باب نمبر 3 کا جو پہلا حصہ ہے اس میں آپ قرآن و حدیث سے دلائل پڑھیں گے کہ حضور کے نور ہونے پر جو دلائل ہیں قرآن و حدیث کے، اور اس کے بعد پھر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور نہ ہونے پر جو لوگ دلائل دیتے ہیں ان کے پھر قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات دیے جائیں گے۔ تو آپ دیکھیے ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اصل اور تخلیق کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے نور ہے۔ اصل کس کو کہتے ہیں؟ بنیاد، جڑ جو ہوتی ہے اس کو اصل کہتے ہیں، اصل بنیاد۔ تخلیق بنانے کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے اس کو تخلیق کہتے ہیں۔ تو اصل کے اعتبار سے اور تخلیق یعنی حضور بننے کے اعتبار سے یہ اللہ کے نور ہے۔ بولیے کیا ہے؟ پیدائش کے اعتبار سے، بنائے جانے کے اعتبار سے، اپنی اصل اور بنیاد کے اعتبار سے حضور کیا ہے؟ اللہ کے، سارے بولیے اللہ کے نور ہے، جنہیں ان کے خالق و معبود، خالق کا مطلب ہے بنانے والا، خالق کا مطلب کیا ہے؟ بنانے والا، اور معبود جس کی عبادت کی جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معبود اور خالق وہ کون ہے؟ اللہ پاک جو ہم سب کا خالق ہے، سب کا معبود ہے۔ وہی رب حضور کا بھی خالق ہے اور حضور کا معبود بھی ہے، حضور بھی انہی کی، اسی رب کی عبادت کرتے ہیں، ہم بھی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے باقی جس نے باقی مخلوقات اللہ نے بنائی، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ نے بنایا۔ سمجھ آ گئی مسئلے کی؟ اور اللہ نے حضور کو نور بنایا، اور پھر اللہ پاک نے دنیا میں بھیجنے کے لیے انسانی صورت بشری جو ہے، صورت بشری جس کو کہتے ہیں، شکل بشریت میں اللہ پاک نے دنیا میں حضور کو بھیجا۔ تو اب جو لوگ اعتراض کریں گے کہ دیکھو جی اللہ بھی نور ہے اور حضور بھی نور ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو شرک ہو جائے گا۔ اس کے سادہ سا جواب یہ ہے کہ ان سے پوچھئے کہ کیا اللہ کو کسی نے بنایا ہے؟ پوچھیں گے کیا سوال پوچھنا ہے؟ اللہ کو کسی نے بنایا ہے؟ اس کا جواب کیا دیں گے؟ وہ نہیں بنایا۔ پھر ان سے پوچھیں کہ حضور کو اللہ نے بنایا کہ نہیں بنایا؟ تو کہیں گے بنایا۔ تو پوچھو شرک کیسے ہو گیا؟ شرک تب ہوتا اگر ہم یہ کہتے کہ اللہ کو بھی کسی نے نہیں بنایا اور حضور کو بھی کسی نے نہیں بنایا، پھر تو شرک ہوتا۔ جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کو کسی نے نہیں بنایا اور اللہ نے حضور کو بنایا ہے۔ اللہ خالق ہے، حضور مخلوق ہے، اور خالق مخلوق میں کبھی شرک ہو سکتا؟ مماثلت ہی نہیں پائی جاتی، کوئی بھی برابری کوئی نہیں ہے۔ اللہ بنانے والا، حضور بننے والا ہے۔ اللہ نے شان بخشی ہے حضور کو، اللہ پاک نے یہ شان عطا کی۔ تو سمجھ آ گئی؟ جنہیں ان کے خالق و معبود عزا و اعلیٰ، عزا اور اعلیٰ یہ دونوں فعل ہیں۔ عزا مطلب عزت والا اور اعلیٰ مطلب بلندی والا، ٹھیک ہے؟ وہ اللہ پاک جس کی عزت و شان بلند ہے، اس نے کیا کیا؟ سب مخلوق سے پہلے، سب اس مخلوق میں فرشتے بھی شامل ہیں، اس میں جنات بھی شامل ہیں، اس میں عرش، کرسی، لوح قلم، ہر چیز بنی ہے نا، جو بھی چیز بنی ہے وہ مخلوق ہے۔ اللہ نے سب مخلوق سے پہلے، یعنی ہر چیز کے بنانے سے پہلے اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور انسانوں کی ہدایت
اور رہنمائی کے لیے لباس بشریت میں تمام نبیوں رسولوں علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں آپ کا ظہور فرمایا. ظہور فرمانے کا مطلب ظاہر کرنا، کہ حضور کو آپ نے اللہ نے سب سے آخر میں دنیا میں بھیجا. تو آپ ذرا دوبارہ اس جملے کو دیکھ لیں. جو کہتے ہیں کہ جی سنی جو ہے یہ حضور کو بشر نہیں مانتے، تو اب ہم خود بیان کر رہے ہیں کہ جملہ پہلے پڑھیں کہ اللہ پاک نے سب مخلوق سے پہلے اپنے نور سے پیدا کیا اور انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے لباس بشریت میں. تو کیا ہم بشریت مانتے ہیں حضور کی کہ نہیں مانتے؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کی بشریت کا انکار بھی کفر ہے. جو حضور کو بشر نہ مانے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ قرآن نے آپ کی بشریت کو بیان کیا ہے. ہمارا جھگڑا اور اختلاف ان سے یہ ہے بشریت کے معاملے میں کہ تم حضور کو اپنے جیسا بشر کہتے ہو، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور کی مثل اللہ نے کوئی بشر نہیں بنایا ہے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا سب کو؟ حضور اللہ کے نور بھی ہیں اور بشر ہیں، لیکن ہم جیسے بشر، بولو ہمارے جیسے بشر نہیں. ہم بشریت کا انکار نہیں کرتے. اچھا، اب یہ بھی کہتے ہیں کچھ لوگ کہ دیکھو جی اگر آپ کی بات کو ہم کیسے مان لیں؟ ایک طرف آپ کہتے ہو حضور بشر ہے، دوسری طرف کہتے ہو نور ہے. نور اور بشر کیسے ہو سکتا ہے اکٹھا؟ یہ تو ممکن نہیں. تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا کسی استاد سے پڑھ لیتے کہ اللہ آپ کو عقل دیتا یا علم آپ کو نصیب ہوتا تو آپ کو پتہ چلتا کہ نور ہونا بشریت کی ضد نہیں ہے. بشریت کی ضد مثلا جیسے دن ہے نا، دن یہ رات کی ضد ہے. رات کی کیا ہے؟ دن ہوگا تو رات نہیں ہوگی، رات ہوگی تو دن نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی بات کی؟ دن اور رات آپس میں کیا ہے؟ ضد ہے، متضاد ہے، اپوزٹ ہے. تو جب دن ہوگا تو رات نہیں ہوگی، رات ہوگی تو دن نہیں ہوگا. اسی طرح اندھیرا ہوگا تو روشنی نہیں ہوگی، روشنی ہوگی تو اندھیرا. مثال کے طور پر رات میں اندھیرا ہو جاتا ہے نا، جہاں آپ لائٹ جلا دیتے ہیں روشنی ہو جاتی ہے، وہاں اندھیرا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. روشنی اور اندھیرا آپس میں کیا ہے؟ ایک دوسرے کی ضد ہے. تو ان میں سے جب ایک ہوگا، مثلا گرمی اور سردی آپس میں ضد ہے. اب گرمی ہے تو سردی نہیں ہے، جب سردی ہوگی تو گرمی نہیں ہوگی. سمجھ آ گئی نا؟ یہ متضاد جو ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہے. اب جو یہ کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر نور ہے تو بشر نہیں ہے، بشر ہے تو نور نہیں ہے، اس کو ہم نے جواب دینا ہے کہ دنیا کی کسی کتاب میں یہ دکھا دو کہ بشریت نور کی ضد ہے. قیامت تک نہیں دکھا سکتا. آپ دیوبندی وہابی کو یہیں سے گریبان سے پکڑ لیں گے، ان سے کہیں گے جب وہ یہ اعتراض کرے کہ بھائی جھگڑا نہیں، لڑائی نہیں، اختلاف نہیں، مسئلہ سمجھنا سمجھانا ہے نا، تو بڑا آسان طریقہ ہے. ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا نا، دیوبندی جی، بھابی جی، ایسے کہہ کے اس سے بات کریں کہ ہم تو کوئی سخت کلمہ نہیں کہہ رہے. بھابی جی، دیوبندی جی، بتاؤ دنیا کی کسی کتاب سے ہمیں یہ دکھا دو کہ بشریت جو ہے یہ نور کی ضد ہے، یا نور بشریت کی ضد ہے. تو آپ کی بات سچی ثابت ہو جائے گی. تو انشاءاللہ تعالی قیامت تک کوئی دیوبندی وہابی یہ بات دکھا سکتا نہیں. وجہ کیا ہے؟ نور کس کو کہتے ہیں؟ روشنی کو. نور کس کو کہتے ہیں؟ روشنی کو. اور ابھی میں نے آپ کو کیا بتایا، دنیا کی لغت کی کوئی کتاب آپ دیکھ لیں، کوئی آپ کتاب پڑھ لیں دنیا کی لغات کی، یا ضرب المثال کی کتابیں پڑھ لیں، یا گرامر کی پڑھ لیں جہاں حروف متضادہ کا ذکر ہوتا ہے، تو یہ تو آپ کو ملے گا کہ روشنی کی ضد ہے اندھیرا. روشنی کی ضد کیا ہے؟ اندھیرا. روشنی کو عربی میں کہتے ہیں نور، اور اندھیرے کو کہتے ہیں ظلمت. اندھیرے کو کیا کہتے ہیں؟ ظلمت. یہ تو مانا جا سکتا ہے کہ نور کی ضد ہے ظلمت، اور ظلمت کی ضد کیا ہے؟ نور. لیکن یہ کہیں سے ثابت نہیں ہو سکتا کہ نور کی ضد بشریت ہے اور بشریت کی ضد نور ہے.
یہ جب ان کی بنیاد ہی کمزور ہو گئی، اس بنیاد پر وہ مسئلہ بیان ہی نہیں کر سکتے، اپنی بنیاد میں وہ غلط ہو گئے، پکڑے گئے شروع میں، تو باقی کسی بات کا ان کے ساتھ کیا مناظرہ کریں گے؟ تو پہلے بات سے آپ نے ان کو گچی سے پکڑ لینا کہ ہاں جی ایک تو میں آگے جان لیں جرا جن تک مسئلہ نہ پورا بیان کر، تو کہنا جرا نور ہے وہ بشر نہیں ہو سکتا، جرا بشر ہے نور نہیں ہو سکتا، یہ تو تھے عقلی دلائل۔ اب آپ قرآن پاک پڑھ لیں، آپ میں سے حافظ کون کون ہے؟ ٹیسٹ نہیں لینے لگا، صرف ہاتھ کھڑا کر کے بتا دو حافظ کون کون ہے، اب کچھ کریں گے بندے ہاتھ کھڑا ہے نا، ماشاءاللہ۔ جو حافظ ہے، اور اللہ کرے کسی کو جو حافظ ان کو منزل بھی یاد ہو، کیونکہ ہمارا یہ بھی مسئلہ ہے حافظ تو ہوتے ہیں لیکن منزل یاد تو نہیں ہے۔ پارہ نمبر 16 سورہ مریم، اس میں ایک واقعہ بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کا حضرت بی بی مریم کے پاس آنے کا۔ اچھا اب آپ دیکھیں، جبریل کے نور ہونے میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں، جبریل کے نور ہونے میں ان کو سنی تو نور مانتے ہی مانتے ہیں، دیوبندی بھی نور مانتے ہیں، وہابی بھی ان کو نور مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں کہ وہ نور تھے۔ اب یہ بات تو طے شدہ ہے نا کہ جبریل امین کیا ہے؟ بولو، نور۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ جب جبریل امین علیہ السلام بی بی مریم کے پاس آئے، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، بشر کا لفظ قرآن میں موجود نہ ہو تو اب ذمہ دار ہے، جبریل ہیں نور، بن کے کیا ہے؟ بشرًا سویّا، سیدھا ستھرا بشر، یہ قرآن کہتا ہے۔ اب قرآن نے جبریل امین کے لیے بشر کا لفظ بولا ہے۔ اب ان سے پوچھئے گا کہ ہاں جی آپ بتائیں، آپ کہتے ہیں جو نور ہو وہ بشر نہیں ہو سکتا، جو بشر ہو وہ نور نہیں ہو سکتا، تو قرآن کا کیا کرنا ہے بھائی؟ قرآن کی اس بات کو، اس آیت کو کدھر لے کے جاؤ گے؟ قرآن کہہ رہا ہے جبریل امین جن کو تم نور مانتے ہو وہ بشر بن کے آئے، اب بن کے آگے تو اب بتاؤ کیا وہ نور رہے یا نہیں رہے؟ تو کیا کہے گا؟ نہیں وہ فرشتے ہیں، وہ تو نور ہی ہیں۔ تو فرشتہ نور جو ہے وہ بشر بن کے دنیا میں آ جائے تو ان کی بشریت میں فرق آتا؟ یہ تم خود مان رہے ہو۔ تو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے نور ہیں، وہ ہماری ہدایت کے لیے بشریت کے لباس میں دنیا میں تشریف لائے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ بات سمجھ آ گئی؟ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اب یہ اعتراض جو ہوتا ہے اس کا جواب ذہن میں رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ جی جو نور ہوتا ہے وہ بشر نہیں ہو سکتا، جو بشر ہے وہ نور نہیں ہو سکتا، تو قرآن سے جواب دیں گے؟ کون سا پارہ بلا؟ 16واں پارہ۔ سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ مریم۔ آیا کون تھا نوری؟ جبریل، بن کے کیا آئے تھے؟ اور پھر واپس بھی گئے، تو ان کی نور ہونے میں کوئی فرق آیا؟ نہیں آیا۔ یہ مسئلہ اب الحمدللہ حل ہو گیا، سمجھ آ گیا آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے اس لحاظ سے آپ نوری بشر، حضور کون ہے؟ نوری بشر، نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، بے مثل بشر اور سید البشر ہیں، کہ آپ بشریت میں بھی ہم جیسا حضور کے برابر کوئی ہو سکتا؟ انسانوں کی تو بات ہی الگ ہے، حضور کی مثل تو اللہ کے نبیوں میں کوئی نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ پاک تک کوئی نبی بھی حضور کی مثل ہو سکتا؟ کوئی فرشتوں میں حضور کی مثل ہو سکتا؟ 14ویں صدی کا ملا اٹھ کر کہے کہ میں نبی جیسا ہوں، تو اس کی جہالت پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے نا، اور کیا کہہ سکتے ہیں اس کو؟ تو مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا، حضور کیا ہے؟ نوری بشر ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بز میں آخر کا شمع روزہ ہوا، بز میں آخر کا شمع روزہ ہوا، بز میں آخر کا شمع بزم آخر کا مطلب ہے، بزم کہتے ہیں محفل کو، کس کو کہتے ہیں بزم؟ آخر کا مطلب ہے آخری محفل، یعنی
سلسلہ نبوت کی جو آخری محفل سجی اس کا شمع فروزہ ہوا. فروزہ کا مطلب ہوتا ہے روشن ہونا. شمع کہتے ہیں چراغ کو. تو اب مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا آپ کو. اعلیٰ حضرت نے شعر میں کیا بیان کر دیا کہ بزم آخر کا شمع، یعنی نبیوں میں سب سے آخر میں حضور تشریف لائے نا، تو آخر کا شمع فروزہ ہوا. آخر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت میں اللہ کا نور ظاہر ہوا. یہ تشریف لانے میں آخری ہے اور تخلیق میں سب سے پہلے ہے. آپ فرماتے ہیں نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، نور اول کا بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا، بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، نور اول کا جلوہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ شعر کی سمجھ بھی آ گئی؟ ہاں جی، کیوں بھی چلا دیں. سمجھ آئیے آپ کو بزم کا کیا معنی ہے؟ بزم کس کو کہتے ہیں؟ نہیں آپ نے نہیں بولنا، جیسے پوچھا وہ بول. ہاں جی آپ بتاؤ جی، بزم کا کیا معنی ہے؟ بزم، بزم کس کو کہتے ہیں؟ محفل کو. شاباش. آپ جی مولانا جو بیٹھے ہیں آپ فروزہ کا کیا معنی ہے؟ روشن ہونا. شاباش. تو آپ بتائیں گی سامنے بزم آخر کا کیا معنی ہوگا؟ بزم آخر، آخری محفل. یعنی تو اس میں اس شعر میں بزم آخر سے آپ سب بتائیں اس شعر میں بزم آخر سے کیا مراد ہے؟ سب نبیوں کے آخر میں آپ کا تشریف لانا، یہ آخری محفل جو حضور کے آنے سے سجی ہے اس کی طرف اشارہ. اچھا یہ شعر میں کمال کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے پہلے مصرے میں حضور کا آخری نبی ہونا بیان کیا، دوسرے مصرے میں حضور کا سب سے پہلے تخلیق ہونا بیان کیا. نور اول کا جلوہ، یعنی سب سے پہلے نور کا جلوہ کون ہے؟ وہ ہمارے حضور کی ذات ہے. حضور اول بھی حضور ہے اور آخر بھی حضور ہے. نور اول کا جلوہ، نور اول کا جلوہ. اب آگے آئیے قرآن پاک پہلی آیت، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب. اس آیت میں دو چیزوں کے آنے کا ذکر کیا گیا. کتنی چیزوں کا؟ دو چیزوں کا، ایک نور اور دوسرا روشن کتاب. پھر بتائیے ایک نور اور دوسرا، دو چیزوں کا ذکر کیا نا. پہلی چیز کیا ہے؟ نور اور دوسری روشن کتاب. اب آگے ارشاد فرمایا قد جاء، بے شک تشریف لایا. کلمہ قد سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کو مؤکد کیا. آپ میں سے کوئی درس نظامی کا طالب علم ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں؟ کوئی درس نظامی پڑھتا ہے؟ آپ پڑھتے ہیں اس لیے پیچھے بیٹھے ہیں تاکہ نہ آپ کی آواز ہم تک پہنچے نہ آپ کی ہماری آپ تک پہنچے. کس سال میں پڑھ رہے ہیں؟ نہ مولانا کھڑے ہو رہے ہیں؟ دوسرے سال میں. اچھا تو ماضی قریب جو ہے وہ کیسے بنتی ہے؟ اگر کوئی بتا سکتا ہے تو آپ کھڑا کریں. ماضی قریب کیسے بنتی ہے؟ فعل مطلق جو ہوتا ہے ماضی مطلق کے شروع میں قد لگا دیا جائے تو وہ ماضی قریب بن جاتی ہے. معنی قریب کا دیتی ہے. دوسرا فائدہ قد کا کیا ہوتا ہے؟
تحقیق اور تاکید کے لیے، یعنی مؤکد کرنے کا مطلب ہے تاکید کر دی، اس کو پکا کرنے کے لیے لفظ قد کا استعمال کیا تھا۔ اب یہ سمجھ آ جائے گا مسئلہ آپ کو؟ جاء فعل ماضی کا صیغہ ہے، اس پر لفظ قد لگا دیا تو یہ کیا بن گئی؟ ماضی قریب بن گئی، اور قد نے فائدہ کیا دیا؟ تحقیق کا اور تاکید کا فائدہ دیا، قد نے اس کو پکا کر دیا۔ تو یہاں اللہ کے محبوب کی تشریف آوری کا ذکر تھا تو لفظ قد سے حضور کی تشریف آوری کو مؤکد کیا، یعنی تاکید لگا دی، پکا کر دیا، تاکہ کوئی شک۔ تاکید کب کی جاتی ہے کسی بات کی؟ جب شک ختم کرنا ہو کہ کوئی شک و شبے والی بات نہیں، تو یہاں لفظ قد لگا دیا۔ تشریف لانا بتاتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے تھے پھر تشریف لائے، پہلے موجود تھے پھر تشریف لائے۔ یہاں جا ہے نا، قد جا، اس کا مطلب ہے عام ترجمہ کریں گے تو آنا۔ تو کوئی بندہ، آپ جہاں مدرسے میں صبح پڑھنے آتے ہیں، اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو آتے ہیں نا۔ جا کا معنی پیدا ہونا تو نہیں ہے کہ اب ابھی تو نہیں پیدا ہو رہے، آپ ہیں تو آتے ہیں۔ استاد اپنے کمرے میں، اپنے ادارے میں، اپنے گھر میں ہیں تو پڑھانے آتے ہیں نا۔ تو یہاں لفظ قد جاءکم بتا رہا ہے کہ حضور بھی پہلے تھے پھر تشریف لائے، پہلے تھے پھر تشریف لائے۔ تو کم ضمیر جو ہے یہ مخاطب کی ضمیر ہے، یعنی جو زیادہ لوگوں سے خطاب کرنا ہو، جمع کا صیغہ، یعنی تمہارے ہر ایک کے پاس تشریف لایا۔ کیا؟ نور۔ نور مصدر ہے، مصدر کا معنی جائے صدور، نکلنے کی جگہ۔ عربی میں آپ جب گرامر میں پڑھتے ہیں نا، گردان پڑھتے ہیں، نصر ینصر نصرا، نصرا کیا ہے؟ مصدر۔ تو مصدر کا معنی جس سے صیغے نکلتے ہیں، جس سے صیغے اور نکلتے ہیں، تو سارے صیغے جو ہے فعل، ماضی، مضارع، امر، نہی، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں اعلیٰ، اس میں ظرف، یہ سب کس سے نکلتے ہیں؟ مصدر سے۔ تو اللہ نے حضور کو فرمایا نور، یہ نور ہے مصدر۔ تو پتہ چلا کہ حضور خود نور کا مصدر ہے، ساری کائنات کا نور حضور کی طرف سے نکلتا ہے، سب کو ملتا ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ نورن پر تنوین ہے، دو پیش۔ تنوین کس کو کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ آپ نے پڑھا نا قاعدے میں؟ تنوین کا باب پڑھ لیا آپ نے؟ ہاں جی۔ تنوین کس کو کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو۔ تو یہ جو دو پیش ہے نا، یہ تنوین، التنوین للتعظیم۔ تنوین جو ہے یہ کبھی کبھی تعظیم کے لیے بھی آتی ہے۔ تعظیم کا مطلب کیا؟ عزت، عظمت بیان کرنے کے لیے۔ تو یہاں نورن پر تنوین بھی بتا رہی ہے کہ یعنی آپ تمام نوروں کا منبع و مرکز ہے اور ساری خدائی کے سلطان ہے۔ اللہ نے اس ایک آیت میں ساری شانیں بیان کر دی۔ اعلیٰ نے فرماتے ہیں وضع واضح میں تیری صورت ہے مانا نور کا، وضع واضح میں تیری صورت ہے مانا نور کا، وضع واضح میں تیری صورت ہے مانا نور کا۔ یوں مجازم جس کو یوں مجازم چاہے جس کو کہہ دے کلمہ نور کا۔ اب یہ اس کا شعر کا مفہوم سمجھے۔ وضع کہتے ہیں کسی چیز کو بنانا، اور واضح کہتے ہیں بنانے والے کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ واضح، بنانے والے کو۔ واو، الف، واد اور عین، واضح۔ اور ہم اردو میں واضح بھی پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ عربی میں جب بھی پڑھنا دواد پڑھنی ہے، اردو میں اس کو زواد پڑھا جا سکتا ہے۔ وضع کہتے ہیں کسی چیز کو بنانا، اور واضح کون ہوتا ہے؟ بنانے والا۔ ایک واضح ہوتا ہے، واضح، زواد آگے ہا ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے وضاحت کرنا، تفصیل بیان کرنا۔ اور عین آگے ہے واضح، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بنانا، بنانے والا۔ تو آج کہتے ہیں وضع واضح میں، بنانے والے کی بناوٹ میں حضور کیا ہے؟ تیری صورت ہے مانا نور کا۔ بس بنانے والے کی بناوٹ میں آپ کی صورت ہی نور کا معنی ہے، جو صحیح نور کا معنی ہے وہ آپ کی صورت پہ فٹ ہوتا ہے۔
اب آگے کہتے ہیں یوں مجازن چاہیں جس کو کہہ دیں کلمہ نور کا. اب یہ سورج چاند ستارے روشنی کے جتنے سب کو اب نور کہہ دیں تو وہ مجازی نور ہے. حقیقی نور کون ہے؟ وہ حضور کی ذات پاک. اس کی آپ مثال سمجھیں. شیر کا پتہ نا، شیر دیکھا آپ نے سے کسی نے شیر؟ واہ، چڑیا گھر سارے گئے ہو نا. اچھا چلے تو شیر ہوتا ہے نا. اب شیر بہادری کی علامت ہے. کس کی علامت ہے؟ تو اب ہم لفظ نہیں بولتے اور سادہ شیر آیا. کوئی عالم تگڑا عالم جو دیوبندی بابیوں شیعوں مرزیوں بد مذہبوں کا اچھا رد کرتا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شیر اہل سنت. کہ یہ اہل سنت کا اب یہ تو انسان ہے، شیر تو جانور ہے. تو ہم کہتے ہیں بھائی وہ حقیقی شیر ہے، یہ مجازی شیر ہے. یہ کیا ہے؟ مجاز. کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی کوئی صفت کوئی خوبی. شیر کیونکہ طاقتور ہوتا ہے، دلیر ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، اس لیے ان کو شیر کہتے ہیں. یہ ہے انسان ہی، ہے انسان ہی لیکن یہ شیر. اسی طرح اعلی حضرت کہتے ہیں کہ نور حضور ہی ہے، باقی چاند ستارے سورج وغیرہ ساری جو چیزیں ہیں نا ان کو ہم نور مجازی طور پر کہتے ہیں کیونکہ ان میں بھی روشنی ہوتی ہے. جیسے بندے میں طاقت ہوتی ہے اس کو شیر کہہ دیتے ہیں، ان میں بھی روشنی ہوتی ہے. جیسے حقیقی طور پر بندہ شیر نہیں بن جاتا، ایسے حقیقی طور پر یہ ساری چیزیں نور نہیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً نور ہے اور باقی چیزیں ساری ان کو کہتے ہیں مجازی طور پر. جس کو بھی آپ نور کہنا چاہے کہہ دیں. اس روشنی کو بھی نور کہہ دیں، دن کی روشنی کو بھی نور کہہ دیں، چاند کو نور کہہ دیں، سورج کو نور کہہ دیں. یوں مجازن چاہے جس کو کہہ دے کلمہ نور کا. یوں مجازن چاہے جس کو کہہ دے کلمہ نور کا. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آگے فرمایا تفاسیر کے مطابق اس آیت میں نور سے مراد ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور کتاب مبین روشن کتاب سے مراد قرآن مجید ہے. تو یہ تفسیر بیضاوی میں لکھا ہے، تفسیر جلالین میں لکھا ہے، تفسیر ابن عباس میں لکھا ہے. تقریباً 72 تفسیروں کے حوالہ جات کے نشانات لگے ہوئے ہیں الحمدللہ، جن میں یہ بات ثابت ہے کہ یہاں نور سے مراد کون ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. نور سے کون مراد ہے؟ اور کتاب مبین سے مراد کون ہے؟ اللہ کا قرآن. تو اب آگے فرمایا تفسیر جلالین صفحہ نمبر 97 میں ہے نور هو النبی. امام جلال الدین نے کیا بیان کیا؟ نور هو النبی. نور سے مراد کون ہے؟ وہ نبی پاک ہے. اور تفسیر ابن عباس کی صفحہ نمبر 72 میں ہے نور رسول. نور ہے رسول پاک. اور یہاں پر بھی ذہن میں شک و شبہ ہو سکتا تھا کہ رسولوں کی تعداد تو زیادہ ہے، 313 کے قریب کم و بیش رسولوں کی تعداد ہے. اب صرف رسول کہتے تو شک و شبہ پڑ سکتا تھا کہ کوئی اور رسول مراد ہو سکتا ہے. انہوں نے آگے بیان کیا نور رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نور سے مراد رسول ہے اور رسول کا مطلب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حوالے یاد رکھیں گے. تفسیر جلالین صفحہ 97 اور تفسیر ابن عباس صفحہ نمبر 72 اور آگے تفسیر ساوی کا آگے حوالہ. انہوں نے کیا کہا کہ سمی نورن. تفسیر ساوی صفحہ نمبر 275 جلد نمبر 1 فرمایا سمی نورن لأنه اصل كل نور حسی و معنوی. کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نور رکھا گیا کیونکہ آپ ہر حسی اور ہر معنوی نور کی اصل ہے. حسی نور کا معنی ہوتا ہے جس کو محسوس کیا جائے، جس کو محسوس کیا جا سکتا ہے وہ حسی چیز ہوتی ہے. جیسے گرمی محسوس ہو رہی ہے، ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ اب تو ماشاءاللہ اچھا بہتر ہو گیا، بادل آ گئے تو یہ محسوس ہو رہی. بھوک محسوس ہوتی ہے، یہ حسی چیزیں جو محسوس ہوتی ہیں وہ کیا ہے؟ اگرچہ ہم گرمی کو پکڑ
نہیں سکتے، بھوک کو دیکھ نہیں سکتے، پیاس کو پکڑ لیکن محسوس ہوتی، پیاس محسوس ہوتی ہے، بھوک محسوس ہوتی ہے، سردی گرمی محسوس ہوتی ہے، تو یہ چیز کیا کہلاتی ہے؟ حسی۔ حسی کا مطلب جو چیز محسوس ہو، جو چیز کیا ہو، اور معنوی جو ہے وہ حسی نہیں ہوتی، یعنی کسی چیز کے معنی میں وہ چیز پائی جائے۔ تو کہا کہ جس چیز پر نور کا اطلاق ہوتا ہے وہ حسی ہو یا معنوی ہو، اس سب کی بنیاد کس کی ذات ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک۔ پھر اعلیٰ فرماتے ہیں یہ جو مہر و ماہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا، مہر کہتے ہیں سورج کو اور ماہ کہتے ہیں چاند کو۔ عالم فرماتے ہیں کہ یہ جو چاند اور سورج کو نور کہہ دیا جاتا ہے نا، اچھا آگے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو مہر و ماہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا، یہ جو مہر و ماہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے اشتہار نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے اشتہار نور۔ عالم کہتے ہیں یہ چاند سورج نور بنے پھرتے ہیں نا، یہ حضور آپ کے در کی بھیک لے کر نور بنے ہوئے ہیں۔ یہ اشتہارہ کہتے ہیں مانگوی ہوئی کوئی چیز لے لو اس کے لیے، ان پر جو لفظ نور کا استعمال ہوتا ہے یہ تو مانگوا ہے آپ کی بارگاہ سے لیا ہوا، حقیقت میں تو نور آپ ہی ہے۔ بھیک تیرے نام کی ہے اشتہارہ نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے اشتہارہ نور کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے آگے وہابیہ کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے کہ نور اور کتاب مبین سے مراد ایک ہی چیز ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ نور اور کتاب کے درمیان عطف جو ہے نا، واو عاطفہ آئی ہے، یہ عطف تفسیری ہے، یعنی بعد والی چیز جو ہے یہ پہلی چیز کی تفسیر بیان کر رہی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں نور سے مراد بھی قرآن ہی ہے اور کتاب مبین سے مراد بھی، یہ کن کا اعتراض ہے؟ وہابیوں کا۔ اب اس کا جواب سنیں۔ جواب، اگر یہاں عطف تفسیری مانا جائے، جو آپ کہتے ہیں کہ یہ عطف تفسیری ہے، اگر ہم یہ مان لیں تو پھر تفسیر جلالین، تفسیر ابن عباس اور دیگر جو معتبر تفاسیر ہیں ان کا انکار لازم آئے گا۔ انہوں نے غلط لکھا ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تو ہم اپنے جو اکابرین ہیں امت 14 صدیوں کے جو علماء ان کو تو جھوٹا نہیں کہہ سکتے، اس کا مطلب انہوں نے ٹھیک لکھا ہے، آپ کی تشریح غلط ہے۔ جب صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور سے مراد محمد رسول اللہ لے رہے ہیں تو تم اس نور سے مراد کتاب کیسے لے سکتے ہو؟ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ جب حضور کے صحابی نے یہ بتا دیا کہ یہاں نور سے مراد حضور کی ذات ہے اور تم کہتے ہو کہ نہیں نور سے مراد کتاب ہے، تم زیادہ جانتے ہیں یا رسول اللہ کے صحابی زیادہ جانتے ہیں؟ اچھا، کیا صحابہ کرام علیہ رضوان کو کتاب قرآن کو زیادہ سمجھتے تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرآن سیکھا، یا تم نجدی وہابی زیادہ سمجھتے ہو؟ اچھا، یہاں نور اور کتاب کے درمیان واو ہے، نور اور کتاب کے درمیان کون سا لفظ ہے؟ واو، جو معطوف علیہ اور معطوف کی مغایرت چاہتی ہے۔ مغایرت کا مطلب ہے دونوں کا جدا جدا ہونا، کہ پہلی چیز اور ہے دوسری چیز اور ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ مثلا میں کہتا ہوں زمین و آسمان، کیا لفظ بولا؟ بیچ میں واو آئی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ زمین اور ہے آسمان اور ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ زمین اور ہے آسمان اور ہے۔ اچھا، یہ ہوتی مغایرت، یعنی غیر ہونا، ایک دوسرے کا غیر ہونا۔ زمین اور چیز ہے، آسمان۔ آگے اور بھی مثالیں لکھی ہیں کہ جیسے مرد و عورت، اس کا کیا مطلب ہے؟ مرد اور ہے، عورت اور ہے۔ سمجھ آ گئی؟ حق و باطل، حق اور ہے، باطل اور ہے۔ کفر و اسلام، اگر وہابیوں کا ترجمہ مان لیا جائے تو پھر تو مطلب یہ ہوگا کہ کفر اسلام ایک ہی چیز ہے، عورت مرد ایک ہی چیز ہے، حق اور باطل ایک ہی چیز ہے، تو سارے میں ضرورت پہ گئی، چلو جاؤ۔ تو سمجھ آ گئی کہ
عطف جو ہے یہ مغایرت کا تقاضا کرنے کا مطلب ہے کہ پہلی چیز اور ہے اور دوسری بعد والی چیز اور ہے. تو اس سے اب مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ نور اور ہے اور کتاب مبین. نور سے مراد حضور ہے اور کتاب مبین سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا قرآن. سمجھ آ گئی ہے؟ علامت نور الہ کیا ہے، محبت حبیب کی. 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 جس دل میں یہ نہ ہو لگا خو کو خر کی ہے. حالت کہتے ہیں اللہ کا نور کیا ہے؟ وہ حضور کی محبت ہے. اللہ کا نور کیا ہے؟ اور جس دل میں یہ نہ ہو، جس دل میں حضور کی محبت نہ ہو اس میں نور آ سکتا؟ فرمایا جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خو کو خر کی ہے. خر کہتے ہیں گدھے کو. خر کس کو کہتے ہیں؟ گدھے کو. اور خوک کہتے ہیں خنزیر کو، سور کو. عالم کہتے ہیں کہ جس دل میں پھر حضور کی محبت نہیں نہ ہوگی اس کے دل میں پھر خنزیروں کی، گدھوں کی، بیلوں کی. اور اسماعیل دلوی نے لکھا تھا نا کہ نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، بیل گدھے کا خیال آ جائے تو ہو جاتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں پھر حضور کی محبت نہیں اس کے دل میں پھر اونڈے، بارلے، خنزیر، کھوتے کوڑے، یہ جن شاملیاں ہو گیا، حضور کی محبت نہیں آ سکتی. آیت نمبر 2 وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور چمکا دینے والا آفتاب. اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حضور کو سراج منیر فرمایا، یعنی ساری خدائی کو روشن اور منور کرنے والا، چمکا دینے والا. تو چمکا کون سکتا ہے، روشن کون کر سکتا ہے؟ جو نور ہو وہی چمکا سکتا ہے. مخالفین بھی یہ بات مانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم انور کی برکت سے مکہ مکرمہ میں ایک عام پہاڑ تھا جہاں غار حرا ہے، وہ جبل نور بن گیا. وہ کیا بن گیا؟ جبل. پہاڑ کو کہتے ہیں نور کا مطلب ہے نور، نور کا پہاڑ. اب پہاڑ نور کیسے بن گیا؟ پہاڑ کیسے نور بن گیا؟ جی پہاڑ نور کیسے بن گیا؟ اس سے کوئی روشنی نکلتی ہے؟ وہاں کوئی اندر سے کوئی لائٹیں نکلتی ہیں؟ نہیں. تو وہاں حضور کے قدم لگے، حضور کی تشریف آوری سے اس کو جبل نور کہا جاتا ہے. اور حضور کی تشریف آوری سے قبل مدینہ طیبہ کا پرانا نام جو ہے لینا نہیں ہے، زبان پر نہیں لانا، لکھا ہوا کتاب میں آپ نے پڑھ لیا ہے. شیخ محقق شاہ عبداللہ کے محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے وہ پہلے والا نام جو مدینہ شریف کا وہ لیا تو پھر 10 مرتبہ اس شہر کا مقدس کا نام لے. یعنی اگر کسی نے یثرب کہہ دیا، پرانا نام ہے نا بیماریوں کا گھر، تو 10 مرتبہ کہے مدینہ 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 مدینہ. ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ پرانا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو آنے سے پہلے، حضور کی تشریف آوری سے پہلے تھا وہ پرانا نام. جب حضور آگے تو کیا بن گیا؟ مدینہ منورہ. مدینہ منورہ نور والی جگہ کو کس کو کہتے ہیں؟ یعنی نور والا شہر بن گیا. کیا بن گیا؟ تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مدینہ منورہ یہ ایک ہی حضور کا بھی پاک شہر، اسی کا نام ہے. تو ایک بندہ تھا نا فرادیہ، ہوتے ہیں نا بندے فرادیے بھی. تو پرانے زمانے میں جب لوگ کوئی ایک گاؤں سے کوئی حج کرنے جاتا تھا کبھی کبھار، تو لوگ بڑی اس کی خدمت کرتے تھے. تو ایک بندے نے ایسے لوگوں سے پیسے اکٹھے کیے، لوگوں نے کیا میں حج سے چلے، کسی نے 100 دیتا، کسی نے 200 دیتا. وہ پیسے دوسرے اکٹھے کر کے تے جا کے کراچی بہ رہا، پھر ٹر کے کچھ 6 مہینے بعد وہ حج جانا جہاز واپس بحری جہاز پہ آتے جاتے لوگ. انہوں نے ایک لار مال سر تے بننے آتے حاجی بن کے آ گیا، حالانکہ گیا ہی نہیں مکہ پاک، گیا ہی نہیں مدینہ شریف گیا ہی نہیں. تو آ کے بڑی آؤ پکڑ، ہر روز حاجی صاحب کی دعوت ہو رہی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کے لوگ، انہیں موجہ لگیاں سے.
لوگ سادہ سننا جان پتہ ہی کوئی جو سنائی جائے لوگ بڑے سبحان اللہ کہی جان. ایک دن اس طرح بیٹھا میں گپا مارن لیا کہ ایک بندہ انہیں حج کیتا ہوا سی تو انہیں کوئی جانی جان پہچان والا بندہ سی. انہیں یہ گلاں تو حساب لایا کہ انہیں حج کوئی نہیں کیتا ہے. انہیں چیک کرنے واسطے انہوں نے کہا بھی اچھا ماشاءاللہ حاجی صاحب سناؤ. پھر انہوں نے کہا جی سبحان اللہ. انہوں نے کہا ایسا پھر زیارتاں دا سناؤ. انہوں نے کہا زیارتاں بڑیاں کیتیاں, کدی مکے, کدی مکرمے, کدی مدینے, کدی منورے. انہوں نے کہا زیارتاں بڑیاں کیتیاں, کدی مکے گئے, کدی مکرمے گئے, کدی مدینے گئے, کدی منورے گئے. انہوں نے آخیا بھی جنوں یہ نہیں پتا بھی مدینہ منورہ ایک ہی شہر ہے انہیں حج کیڑا کیتا ہونا ہے. جنوں یہ نہیں پتا کہ مکہ مکرمہ ایک ہی شہر ہے. ہاں جی. انہیں اگلی گل پوچھ لی. وہ کہنا اچھا حاجی صاحب یہ دسو حجر اسود بھی سناؤ. انہوں نے کہا جی حجر اسود, حجر اسود نال ہی رہندا سی, اپنے کٹھے پھرتے ٹرتے سی, کھاندے پیندے کٹھے سی. وہ اپنا دل ہی بن گیا سی, اپنے نال ہی کمر کٹھے رہندے سی, کھانا بھی کٹھے کھائی دا سی. انہیں کیا شدائیا وہ چمی لٹ کے نال میں جو دل کرتا پھڑ کے چوم لیدا سی. انہیں آخیا بے وقوفا وہ پتھر ہے, کہنا بھی ساڈے آن تو بعد ہو گیا ہوگا تو ہو گیا, پہلے دل سی ہوتا. تو سمجھے بات, جھوٹے اور فراڈی لوگ ایسے کرتے ہیں. تو ان کو یہ نہیں پتا کہ مدینہ منورہ ایک ہی شہر کا نام ہے. منورہ صفت ہے, مدینہ شہر ہے, موصوف ہے. منورہ مطلب نور والا, روشنی والا. مکہ کی صفت ہے مکرمہ, عزت والا. مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ. آپ تو نہیں حاجی کی طرح کہو کہ بھی مکے بھی گئے تو مکرمے بھی گئے, مدینے بھی گئے تھے, منورے بھی گئے. تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے عقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں آنے کی وجہ سے ان کا لقب کیا ہوا؟ ذو النورین, دو نوروں والا. دو نوروں والا. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. او مبارک تجھ کو ذو النورین جوڑا نور کا, او مبارک تجھ کو ذو النورین جوڑا. تو یہ نا عارف کا شعر ہے کہ نور کی سرکار سے پایا دو شالہ. شال کہتے ہیں کندھے پر رکھنے والی چادر کو فارسی میں. تو دو شالہ کیا ہوئی؟ تو دونوں کندھوں کو ڈھانپ دے. تو آل حضرت نے اس سے استعارہ کیا کہ حضور کی دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں, اس لیے کہا کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ. ایسی نور کی چادر ملی جس نے حضرت عثمان غنی کا تن بدن کو ڈھانپ دیا. اور ہو مبارک تجھ کو ذو النورین جوڑا نور کا. اے ذو النورین, دو نوروں والے, آپ کو رسول اللہ کی طرف سے نور کا جوڑا مبارک ہو. تو یہ دیوبندی بھی کہتے ہیں عثمان غنی ذو النورین. تو ان سے پوچھو کہ بھائی یہ ذو النورین کیسے بن گئے؟ کہتے ہیں حضور کی دو شہزادیاں ان کے گھر میں تھیں, تو جن کی شہزادیاں ان کے گھر میں آئیں تو وہ ذو النورین بن گئے. تو جن کی شہزادیاں نور ہیں تو وہ حبیب خدا خود نور نہیں ہے. یہ سب کچھ ماننے کے باوجود بھی نبی پاک علیہ السلام کے نور ہونے کے منکر ہیں. یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عداوت ہے. اور شعر بہت آگے ہیں, پڑھ لیں پھر شعر, اور شعر کے سبق میں بہت زیادہ آگے ہیں. عرف مت ظالموں محبوب کا حق تھا یہی, ظالموں